ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ دین سے وابستگی اور اس کے فوائد پر بات ہو رہی ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ حافظ اویس احمد صاحب اور مفتی آصف صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت عمدہ انداز میں اپنے اپنے مطالعات اور مشاہدات کی روشنی میں خوبصورت انداز میں کلام فرما رہے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دور اس وقت جس میں آپ اور ہم موجود ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ایک سمجھ لیں میڈیا وار کا دور بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل کے ساتھ اس دور کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور بطور خاص کرونا کا ایک وبا ہے کرونا کی، وہ بھی ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرنا چاہیں کہ دین سے وابستگی کے حوالے سے کہ کیسے ممکن ہے آج کے دور میں جب انسان جو ہے ظاہر ہے مادہ پرست ہو، مٹیریلسٹک ہو گیا ہے، کیسے ممکن ہے اور کس طرح ممکن ہے کہ دین کے ساتھ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہمارا ہو جائے تاکہ ہمارا ظاہر و باطن جو ہے نا وہ مطہر ہو جائے اور دین کے تقاضوں کے مطابق ہو جائے؟ کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک قرآن نے اپنے دین کی حفاظت اور دین سے وابستگی کا جو ایک مزاج دیا ہے، جو ایک فکر دی ہے، جو اہمیت دی ہے، اس فکر کو اپنی فکر بنانا ہوگا۔ قرآن دیکھیں ذکر کرتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے دیکھیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی آپ یہ پیٹرن، یہ انداز دیکھیں کتنا الگ ہے، بالکل الگ۔ یعنی جب تم مر رہے ہو، تمہارے پاس مال و متاع ہے، پرائیورٹی اسلام ہی ہے، ہاں ترجیح اسلام ہے، جاگیریں ہیں نہیں، مال دولت ہے نہیں، مگر تم جب مرو تو دین ضرور لے کے مرنا۔ یعنی اس میں اتنی تاکید اللہ پاک نے کی ہے۔ یہ فکر جو قرآنی فکر ہے، اس کو اپنی فکر، اور یہ نبیوں کی فکر ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں توفنی مسلمن، مجھے وفات دینا تو مجھے مسلمان وفات دینا، مجھے مسلمان مارنا یا اللہ۔ تو یہ نبیوں کی فکر۔ اور حضور علیہ السلام جب پچھلی امت کے لوگوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک عرصے تک نیک عمل کیے تو خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہوا، تو صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم کیا کریں کہ ہم اس دین پہ قائم رہیں؟ تو حضور علیہ السلام ان کو جہاں بہت ساری جو ہے وہ تربیت کرتے تھے، حضور نے دعا تعلیم فرمائی کہ تم یوں دعا کیا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یا اللہ جس دین پر آپ نے ہمیں رکھا ہے اس پہ ہمارے دل کو پھیرنا مت۔ حضور فرماتے تھے یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اور جدھر چاہے پھیر دے۔ تو آج موجودہ معاشرے میں ہماری جو ترجیح ہے نا، وہ ہمیں اس دین کو جو قرآنی فکر ہے اس کو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ جس چیز کو ترجیح بناتے ہیں، آپ کی ساری زندگی اسی کے محور و مرکز میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی چھوٹے مقصد کی بھی چیز ہو نا، لیکن آپ نے ایک ذہن بنا لیا اس پہ، تو پھر آپ جو ہے وہ چھوٹے مقاصد کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا اعلیٰ مقصد، اتنا بڑا مقصد کہ آپ کی آخرت کی ساری کامیابیاں اسی کنجی پر منحصر ہیں کہ آپ اس دین سے وابستگی، اور دیکھیں ایمان پر خاتمے کے لیے آپ کو اس دین سے جڑے رہنا بڑا ضروری ہے۔ یقیناً یقیناً۔ آپ دیکھیں نا، آپ اچھی موت کے لیے آپ کی نماز بہت ضروری ہے۔ یہ نماز، آپ اس نماز پہ آپ کی حفاظت رہے گی تو آپ کو اچھی موت نصیب ہوگی۔ نیک اعمال، آپ نے کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں دی ہے، مرتے وقت یعنی اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس انسان نے، کیونکہ حضور خود قرآن میں ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہ ہم تمہارے لیے جو ہے نا وہی چیز آسان کر دیتے ہیں جو تمہارا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے جیسے جیسے خود حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اللہ تمہارے لیے اسی چیز کو آسان کر دیتا ہے، اور تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سب دین سے وابستگی پر منحصر ہے۔ پیارے دین کی ساتھ جو ہے وہ ایک ہمارا جو تعلق ہے وہ اگر قائم رہے گا مضبوطی کے ساتھ، تبھی موت اور موت کے بعد کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان آج جب اس پروگرام کا آغاز کیا ہم نے تو میں نے سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کے ساتھ جزوی تعلق ہے یا کلی تعلق ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ابھی تو صورتحال دیگر ہے ظاہر ہے احتیاط کی سبب،
ورنہ گزشتہ رمضان تک آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی کے مشاہدات میں تو نوجوانوں میں اور ہر عمر کے افراد میں دینی جذبات بہت ابھر کر آ جاتے ہیں. جناب فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے, ظہر عصر مغرب, پھر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اعتکاف اختیار کرتی ہے. بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے لوگ کہ جو باقاعدہ نماز نہیں پڑھتے, پنجگانہ نماز میں شامل ہوتے ہیں. یہ ایک جزوی سا ہمارا تعلق, لیکن جب شوال المکرم کی یکم آ جاتی ہے یا چاند رات سے ہی, تو پھر وہ ماحول جو ہے وہ دنیا کی طرف ان کا ذہن آ جاتا ہے. حضرت فرمائیے گا کہ دینی ماحول کی طرف اگر جزوی طور پر آدمی آ بھی جائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کہ دوبارہ پھر وہ چیز جو ہے نا اس کی زندگی میں شامل نہ ہو جو دنیا داری میں ہو جاتی ہے عام طور پر. دیکھیں وہ ایک ماحول جو رمضان المبارک میں میسر آیا ہے اور دینی ماحول کی طرف انسان آ گیا ہے, تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس سلسلے میں چند چیزیں اہم ہیں کہ اس کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن حاضری اور جواب دہی ہے. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتوکل ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. ویسے آج کل کے دور میں تو ہم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی کسی پر بھروسہ نہ کرو, کیونکہ دھوکہ ہوتا وہی ہے جہاں بھروسہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مجھ پر بھروسہ کر لو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, اور وہ عطا فرمانے والا ہے, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہمیں اگر کسی سے کوئی ضرر پہنچتا ہے یا ہم کسی کے ذریعے سے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ خیانت اس لیے کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے, وہ کسی چیز کے نفس و شیطان کے ورغلائے میں بھی آ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے. تو کسی دوسرے پر, انسان پر بھروسہ کرنے کی صورت میں تو دھوکے کا سامنا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا فرما رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو, بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا, ہمارا وجود عدم سے وجود میں آنا, اور جو کچھ ہمیں حاصل ہے کمالات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دیا, یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو جو سیمپل کے طور پر اتنا کچھ عطا فرما سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نتیجے میں, اس کی ذات مقدس پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں وہ کیا کچھ عطا نہیں فرمائے گا. تو اسی لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہم جب دنیاوی کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے, سمجھدار قسم کے لوگوں سے, اور کیریئر کاؤنسلنگ کرواتا ہے. اور جب وہ کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر بھروسہ کر کے جو ہے اپنی زندگی کے فیصلے بھی کرتا ہے, اور کوئی کورس بھی چوز کر کے سال ہر سال اپنا پیسہ بھی صرف کرتا ہے اس پر, اور اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے. تو جہاں پر انسان پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان اتنی جو ہے وہ جد و جہد کر سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا ہے آپ کے حق میں, کیونکہ وہ ایک انسانی مشورہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایک مشورہ ایک وقت کے اعتبار سے تو فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے وہ کارگر نہ رہے اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں وعدے فرمائے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان اقدس سے ہمیں جو وعدے اللہ تعالیٰ کی خبر کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے ہیں, اس پر کامل جب بھروسہ بندے کا ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ عمل کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے عمل میں تسلسل پیدا ہوتا ہے. تو یقین کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز عمل پر استقامت حاصل ہو سکے. بہت اچھی بات ہے, استقامت بہت ضروری ہے, چونکہ وہ رب کے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں, جہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مساجد کا رخ کرتے ہیں, تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی مسجد سے اور اسی مینار سے آواز آ رہی ہوتی ہے جس پر ہم غفلت کا اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس بات کو ضرور پیش نظر رکھا کریں کہ جس رب کی ماہ رمضان المبارک میں عبادت کر رہے ہیں, بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی در سے صدا آ رہی ہے کہ آؤ فلاح کی جانب, آؤ کامیابی کی جانب. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ, اس موضوع کو انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے جناب, اور موضوع وہی ہے جس پر ہم ابتدا سے کلام کر رہے ہیں کہ دین سے وابستگی اور اس کے فوائد. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں, کیا دین سے وابستگی میں ان کے ہاں کچھ تخفیف یا ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے یہ چیز, چونکہ وہ اس ماحول میں نہیں ہے جہاں پر اسلام کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں دیگر اسلامی ممالک میں آزادی ہے؟ دیکھیں, مذہب اسلام کا خاصہ ہے کہ انسان جس بھی مجبوری کی کیفیت میں ہوتا ہے یہ اس کو اس کے سانچے میں ڈھلنے کا موقع فراہم کرتا ہے.
اس طرح کے شریعت پہ بھی عمل کر لیں، اور اس ماحول سے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے دور ہو جائیں کہ آپ کی زندگی شدید حرج میں مبتلا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے اب عورتوں کے پردے کا مسئلہ دیکھ لیجئے، جو بچی ہماری باہر ہیں اگر وہ اسکارف بھی نہ لے سکیں، نقاب اور برقع تو بہت دور کی بات ہے، بعض جگہ تو اسکارف پہنے ہوئے ہوں تو حملہ کر دیتے ہیں، بعض ایسی جگہ ہیں، تو ان بچیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جس طرح ہو سکے ایک لانگ کوٹ پہن لیں، اور اوپر اگر وہ کچھ پہننا ان کے لیے نقصان کا باعث ہے تو وہ برہنہ سر بھی رہ سکتی ہیں، یہ ان کو آسانیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں، آفس میں کام کرنے کے سلسلے میں ہیں، نمازوں کے سلسلے میں تخفیفات ہیں، پھر نگاہوں کے مسائل ہیں، بعض اوقات ہینڈ شیک کرنا پڑ جاتا ہے، بہت ضروری ہے، عورت آگے ہاتھ بڑھا دے اگر انگریز نہیں تو ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ کیسے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے، ایسی بھی مجبوریاں وہاں پر آ جاتی ہیں، تو پھر وہاں کے علماء سے مشاورت کر کے پھر اسی کے تقاضے کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں، بلکہ حق کرنا بھی وہاں پر بہت عام ہے، کیونکہ پارٹی وغیرہ عورت آ کے یوں ہاتھ بڑھا دے گی، اب اگر آپ کہیں بہن جی پیچھے ہو تو کہے گی یہ کیا ہوا بھائی، تو اب یہ بڑی پرابلمس ہیں، تو وہ ادھر کے پھر علماء اسی حساب سے پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کہاں تک تخفیف حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اسی طرح رزق کے معاملے میں، اسی طرح وہاں پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں الکوہل کی ملاوٹ ہے، جیلیٹن کی ملاوٹ ہے، بعض اوقات حرام حلال کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی میڈیسنز کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹرز کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ ڈیلیوری کے اندر بھی وہاں پر 2 میل نرس موجود ہوتی ہیں، موجود ہوتے ہیں، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، بالکل یہاں تو چلیں لیڈیز کا انتخاب ہو جاتا ہے، اب وہاں لوگوں کی بڑی وہاں تو بے پرابلم بس ہیں لوگ، ظاہر جو بے بس ہیں بالکل، جی میڈیکل ہاں، اسٹاف اور اسی طریقے سے اگر چیک اپ کروانا ہے، آپ نے ٹائم لیا ہوا، اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، وہاں پہ جائیں گے، جو اس وقت ڈاکٹر ہے اس کو چیک کرانا جو آن پڑے گا، ڈیوٹی ہے، ٹھیک اور ہے، وہ کس طرح کا چیک اپ ہے، وہ ہر طرح کا چیک اپ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام انسان کی مجبوریوں کے مطابق ان کو موقع فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بعض اوقات کئی دن تک شکار نہیں ملتا ہے، تو ایسے علاقے میں تھے، تو بعض اوقات ہم مردار کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اچھا یہ نہیں فرمایا وہاں رہتے کیوں ہو، میرے پاس ادھر آ جاؤ نا مدینے میں، ایک مکان بنا لو، تو کوئی بڑا تو ہوتا نہیں تھا، ایک کمرہ ہی قائم کرنا ہے نا، 2 کمرے قائم کرنے ہیں، وہ بھی کچی اینٹوں کے مٹی کے آرام سے ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے قبائل، ان کے علاقے، ان کے عادات و اطوار سے نکالنے کے بجائے ان کی مجبوریوں کا لحاظ کر کے وہیں رہتے ہوئے کس طریقے سے تم دین پر چل سکتے ہو وہ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ باہر رہتے کیوں ہیں، ادھر کیوں نہیں آ جاتے واپس، پاکستان میں آ جائیں، تو بھائی اب وہاں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آسانی فراہم کی، تو آپ اس کا حل بتائیے نا کہ وہ وہاں پر رہ کر کس طریقے سے دین پہ چل سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، اچھا اب جیسے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، جی وہاں پہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی میں مخلوط ہے تعلیم، اب مخلوط تعلیم لازم، اور کس طریقے سے وہاں کے لباس وغیرہ، کس طریقے سے معاملات، یہ سب چیزیں ہیں، تو شریعت آسانیاں فراہم کرتی ہے۔ اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے رہنے والے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ چونکہ ہم اس ماحول میں آ گئے اب جیسے چاہے زندگی گزارو، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں رجوع کرنا چاہیے محتاط اچھے علماء سے جو حالات زمانہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس بات میں بھی کہ شریعت کس معاملے میں کہاں تک تخفیف دیتی ہے، بہت اچھی ان سے رجوع کر کے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے حل معلوم کریں، اللہ بھی راضی ہوگا اور وہاں رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گویا بات یہ سامنے آئی کہ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں ہیں ان کے لیے بھی دین نے اس نے تنگی نہیں رکھی، ان کے لیے بھی راستے جو ہیں ہموار ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں علماء حضرات سے رجوع کریں، اپنے مسائل بتائیں، تو ان کے لیے بھی دین جو ہے راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس حوالے سے آج بہت اچھے انداز میں گفتگو، میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف لائے، آپ مفتی آصف صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہمارے ثنا خواں حضرات ثقلین رشید، محمد شاہ رخ قادری اور عزیر عزیزی بندگی، ماشاءاللہ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ آخر میں کلام بھی لیں گے آپ سے، ہم وقفے پر جا رہے ہیں اور وقفہ ہے آذان فجر کا، مفتی صاحب انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے ہم تو آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور جوابات کے لیے مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سیگمنٹ سے پہلے ہی آپ اپنے سوالات اگر پیپر پہ تحریر کر لیں تو بہت آسانی ہوگی، چونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب سیگمنٹ اپنے اختتام پر ہوتا ہے تو کالز کی پھر تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اگر ابتدا سے آپ اس کو مینیج کر لیں تو بہت سے سوالات کو ہم شامل کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، دو سوالات ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ آیت کریمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو یعنی کہ خاص طور پر کسی تعداد کے لحاظ سے نہ پڑھا جائے، تو کیا اس حوالے سے کوئی حکم ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہر کلام کی اپنی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی اجازت مرحمت فرما دے تو اس کی تاثیر ہمیشہ ٹھنڈی ہوگی، یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے درود پاک کی کثرت کے بارے میں فرمایا تو لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں کچھ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب کوئی تلقین شریعت سے ہٹ کر ہم کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں تو اس تاثیرات کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو یہ آیہ کریمہ جو ہوتی ہے اس کی تاثیر گرم ہے، جیسے سورہ مزمل کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہے. اچھا، تاثیر گرم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کچھ موکلین ہوتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی ایک اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو اس سے پھر یہ کہ طبیعت میں بعض اوقات جو ہے وہ خلجان سا پیدا ہوتا ہے، ہیجان کی کیفیت ہو جاتی ہے، یا انسان کے اوپر کچھ ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کثیر تعداد میں نہ پڑھیں. باقی یہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، قرآن کا حصہ ہے. اچھا، ایک اور ہمارے دوست ہیں عمران بٹی صاحب، انہوں نے یہ سوال کیا ابھی تو میں نے کہا ابھی شامل کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری بلڈنگ میں ہم تو صحیح سمت میں نماز پڑھ رہے تھے قبلہ رخ پر، لیکن جو اوپر فلور والے ہیں ان کا قبلے کے سمت کا تعین نہیں تھا. گزشتہ 4-5 سال سے وہ دوسری سمت پر نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی نمازوں کا کیا احوال ہے؟ کچھ فرمائیے. دیکھیں، جہاں پر کعبۃ اللہ کی سمت کے تعین کے لیے ہدایت حاصل کرنا ممکن ہو اور پھر کوئی از خود تحری کر کے یعنی دل سے گواہی لے کے اندازے سے پڑھ لے اور وہ غلط واقع ہو تو ساری نمازیں ضائع جائیں گی. اس لیے چاہے 10 سال اس طرح نمازیں پڑھیں، چونکہ وہ قبلہ رو نہیں پڑھیں اور وہاں تو آسانی تھی، اتنی ڈیوائسز ہیں آج کل کہ ویسے کسی سے معلوم کر سکتے تھے. باہر مساجد موجود ہیں، ان کی محرابوں سے اندازہ کر کے قبلے کے تعین ہو سکتا تھا. تو بہرحال اب یہ کوتاہی ناقابل معافی ہے، تو اس لیے ان کو تمام نمازیں لوٹانی ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ابھی آج کل ہم گھر پہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں ابھی 10-20 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، ہم اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं हाला से बात कर रही हूँ। मेरे 3 सवाल है। जी जी फरमाइए। पहला सवाल ये है कि अगर नफली सुना है कि नफली रोजा सहरी के बगैर नहीं होता, तो अगर रमजान का कज़ा करें रोजा दूसरे महीने में, तो अगर उसमें सहरी में आँख ना खुले तो रोजा हो जाएगा सहरी के बगैर? अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल है कि हमारे सहन जो है ना लाउंज, उसमें टीवी लगी हुई है, ठीक है। और और रूम में हम नमाज पढ़ते हैं, तो रूम और लाउंज के दरमियान विंडो है, दरी है लगी हुई है, तो अगर हम नमाज पढ़े रूम में और टीवी चल रहा हो बाहर, तो विंडो अगर बंद ना करें तो नमाज हो जाएगी हमारी? ठीक है, तीसरा सवाल कीजिएगा। तीसरा सवाल है कि बच्चों के जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, कैट वगैरह जैसे हॉर्स वगैरह है, बच्चे के छोटे एनिमल्स जो खिलौने होते हैं, तो वो अगर हम नमाज पढ़ें, औरत घर में नमाज पढ़े और बच्चे पीछे रखें या साइड में रखें वो खिलौने, तो हमारी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुस्तफ़ा जी, एक तो ये तरावी 20 रकत ही पढ़नी है, कमी भी सही नहीं है और ज़्यादती तो वैसे सही नहीं है, तो बिल्कुल 20 रकत तरावी पढ़ें। दूसरा, नफली रोज़ा ही कहते हैं कि सुना ये है कि जो फ़र्ज़ रोज़ा हैं ये बग़ैर सहरी के नहीं होते हैं, ये बिल्कुल हो जाता है, लेकिन सहरी खाना सुन्नत करीमा है। बग़ैर सहरी का रख के फ़ख्रन कहना बग़ैर सहरी के 6 रोज़े रखें, ये भी कोई कमाल नहीं है। तो चाहे नफली हो चाहे फ़र्ज़ रोज़ा हो, सहरी सुन्नत वारका है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें आँख नहीं खुली तो रोज़ा रखना होगा, और ये बग़ैर सहरी के भी जायज़ है। ठीक। लाउंज में अगर टीवी रखा हुआ है, कमरे से आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, खिड़की खुली है, तो कोशिश करें अपनी आंखें बंद करके तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ मबज़ूल रखें। पहले ही टीवी बंद रखना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग देख रहे हैं और वो नमाज की वजह से बंद नहीं करना चाहते तो खिड़की बंद करके पढ़ें, और भूल गई तब भी नमाज आपकी हो जाएगी। बस तवज्जो उधर ना जाने दें, कोशिश करें आंखें बंद करके हत्तल इम्कान उसकी आवाज़ से अपने जहन को हटा के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, नमाज हो जाएगी। बच्चों के जो जानवर खिलौने जो होते हैं छोटे छोटे, एक तो होता है डेकोरेशन पीस, जी जी, अगर ये ताज़ीमन कहीं लगा हुआ है तो फिर तो अगर आगे है बहुत ज़्यादा मकरूह होगी नमाज, दाएँ बाएँ उससे कम कराहत, लेकिन बहरहाल मकरूह तहरीमी होगी, लौटाना वाजिब। और अगर ये आम खिलौने जो ज़मीन पे पड़े होते हैं बच्चों के या फ़र्श पे साइड में रखे हुए हैं, तो ये चूँकि ताज़ीमन नहीं रखे हुए बल्कि मकाम ज़िल्लत पर हैं, तो बिला कराहत नमाज जायज़ होगी। ठीक। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। सर मुझे ये पूछना था कि तरावी हम इशा के फ़ौरन बाद पढ़ेंगे या फिर हम इसको डिले कर सकते हैं रात में? ठीक है, और कोई सवाल है आपका? नहीं सर। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी हेलो। जी फरमाइए। और सज्जा तिलावत आता है कज़ा नमाज में, तो वो हमने करना है, यानी कि कज़ा टाइम में सज्जा तिलावत कर सकते हैं? ठीक और है। सज्जा सहू जैसे बच्चे जमात करा रहे हैं, एक से गलती होगी तो सज्जा सहू कैसे करना है? पीछे वाला अगर गलती कर ले तो ठीक क्या है। इमाम साहब के पीछे ही होगा? ठीक है, ठीक है। बस ये बहुत क्वेश्चन। शुक्रिया। जी सर। जी, तरावी जो है इशा के फ़ौरन बाद तो कोई लाजिम नहीं है, जैसे घर में जैसे हैं तो वो, लेकिन ख़त्म सहर से पहले पहले पढ़ लें। ठीक है। लेकिन हमारा मशवरा ये होगा कि ये नफ्स का अक्सर ऐसा मामला होता है कि ज़रा डिले कर देना तो फिर सुस्ती आ जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि जब इशा पढ़ रहे हैं साथ ही पढ़ डालीजिए तो आराम से हो जाएंगी, वरना बाद में गिरा गुजरेगी। लेकिन बहरहाल कोई किसी मजबूरी की वजह से देर से भी पढ़े तो ठीक है। नमाज में सजदा तिलावत जो है वो फ़ौरन करना होता है, उसमें ताख़ीर करना गुनाह है। नमाज के अलावा अगर आयत सजदा पढ़ी तो आप डिले कर सकते हैं, मुस्तहब है फ़ौरन अदा करना, लेकिन देर भी कर सकते हैं। लेकिन नमाज में पढ़ें तो फ़ौरी तौर पर अदा करना वाजिब है, उसमें ताख़ीर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। और अगर बच्चे से कोई गलती हुई, इमाम से जब कोई गलती होती है तो सजदा साहब इमाम पर होता है। अगर मुक्तदी से कोई गलती हो तो इमाम के पीछे वो गलती समझ लें मुआफ़ है। मुआफ़ से मुराद ये कि उस पर सजदा साहब नहीं होगा, ये अलग बात है कि उसमें सवाब में बहुत ज़्यादा कमी होगी, लेकिन इमाम पे अगर सजदा साहब है तो मुक्तदी करेगा, अगर मुक्तदी पर है इमाम पर नहीं तो फिर वो कुछ नहीं करे। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मुफ्ती साहब को सलाम। जी टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी बंद है। जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है कि अगर कोई औरत इद्दत में है और वो ज़मीन पे सोती है, तो वो कह रही है कि क्या मैं बेड पे सो सकती हूँ? अच्छा, अगर रिपीट कर दें आप सवाल, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, अगर कोई औरत है वो इद्दत में बैठी है और वो कहना चाहती है कि क्या मैं बेड पे सो सकती हूँ, क्योंकि ज़मीन पे कोई मौजी जानवर वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैं बेड पे सो सकती हूँ चारपाई पे। वो इद्दत में है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और कॉलर को शामिल जी 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 अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جناب۔ جناب میرا سوال مفتی بتائیے۔ صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی بتائیے۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ ابھی کرونا کی وجہ سے ہم گھر میں تراویح وغیرہ اور یہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو میں اپنی وائف اور بچی کو پیچھے کھڑا کر کے اور اپنے بیٹے کو ساتھ کھڑا کر کے تو نماز ادا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ مغرب کے وقت 3 فرض ہوتے ہیں، میں تیسری رکعت میں کھڑا ہونے کی بجائے، مطلب میں بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سجدہ صاحب لازم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے سجدہ صاحب کیا تھا لیکن پیچھے وائف نے سجدہ صاحب نہیں کیا تھا، وہ بول رہی تھی کہ کیونکہ میں نے غلطی نہیں کی اس لیے میں نے نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو جواب عنایت فرمائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت میں شاید بات کرنا بھی منع ہے، بستر پہ سونا منع ہے، وہ فرش پہ لٹا دیا امی کو لے کے۔ ہاں جی ہاں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بیڈ پہ سو سکتی ہیں، وہ صوفے پہ بیٹھ سکتی ہیں، ٹیلی فون پہ بات کر سکتی ہیں۔ جن سے پہلے پردہ واجب تھا ان سے اب بھی رہے گا، جن سے پہلے پردہ نہیں تھا ان سے وہ بغیر پردے کے بھی بات کر سکتی ہیں، کوئی اضافی پابندی ایسی نہیں ہوتی۔ اور جس طرح انہوں نے ترتیب بتائی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ امام بنیں، بیٹا ساتھ میں کھڑا ہو جائے اور وائف اور بچی جو ہیں وہ پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوں۔ اور جب امام پہ بھی بتایا، جیسے امام پہ سجدہ صاحب لازم ہو جائے، تو آپ کی زوجہ بہت ہی مجتہدہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی تو مجھے کیا ضرورت تھی کرنے کی۔ تو بہن سے میری گزارش ہے کہ جب امام پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو مقتدی پر بھی لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ انہوں نے چونکہ سجدہ صاحب نہیں کیا تو ان کی نماز نہیں ہوئی، انہیں اس نماز کو، یعنی نماز ہو گئی، فرضیت ادا ہو گئی لیکن مکروہ تحریمی ہے، اس کو لوٹانا واجب ہے، اور گناہگار علیحدہ ہوئیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دین سیکھیں، اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ بہت عمدہ انداز میں آج مفتی صاحب نے آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے اور ہمارے بھی سوالات ہم نے پیش کر دیے مفتی صاحب کی خدمت میں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے موضوع پر بھی کلام فرمایا اور ہمارے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے۔ ناظرین محترم، آج بات ہوئی دین سے وابستگی اور اس کے فوائد کے حوالے سے۔ ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سوچنا چاہیے، اور اب یہ سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم فرمایا ہے ہمیں کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، بہت سے لوگ گھروں میں ہیں اور ظاہر ہے بہت محدود ہو گیا ان کا ملاقات کا سلسلہ، اور بالکل نہ ہونے کے برابر بھی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ نے یہ یکسوئی دی ہے، یہ وقت عنایت فرمایا ہے، تو سنجیدگی سے سوچیں کہ آیا جو سابقہ ہم سے غفلت ہو گئی ہے وہ ہو گئی، لیکن اب آپ خود اور آپ کی آنے والی جنریشن کو کس طرح دین کے ساتھ وابستہ کرنا ہے اور اس کے تمام ثمرات و برکات حاصل کرنے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اپنے قرب و جوار رہنے والوں کا ضرور خیال رکھیں، چونکہ کم از کم 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں لاک ڈاؤن کو، نہ جانے کون کس کس پریشانی کا شکار ہے اور کس تنگی کا شکار ہے۔ اپنے قرب و جوار میں، اپنے اطراف و اکناف میں غور کریں اور جس قدر ممکن ہے آپ سے ضرور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔